لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا، اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ بہت خوب فیضان، شاعر و ادیبوں میں رہ کے کوئی بہت دنوں اچھا رہ نہیں سکتا۔ فیضان نے بھی خراب ہو کے بتا دیا کہ ہمارے والد تو کاروبار اور بچوں کو پالنے کے لیے لکھنؤ سے 20 سال باہر رہے، لیکن یہ کہ فیضان نے آپ کی چھوڑے ہوئے منصب کو سنبھال لیا ہے، اس کے لیے فیضان قابل مبارکباد۔ اور آنے والے وقت میں یہ ایک اچھے کہانی کار یا مضمون نگار ہو سکتے ہیں۔ جب انہوں نے احمد ابراہیم علوی صاحب کو 2.5-3 سال میں دیکھ کے ان کا خاکہ کھینچ دیا اور یہ بتا دیا لے دے کہ ہمارے والد کے دوست حیدر علوی تھے جن کی غزلیں اور نظمیں نشر ہوتی تھیں، تو نہ 2 مولویوں سے کام چلتا نہ ایک شاعر سے، لہذا ضرورت تھی کسی ادیب کی، کسی نقاد کی۔ ان کا چینل چل نکلا، مونیٹائز ہو چکا ہے، مالی اکیلے کما رہے ہیں، نہ دادا کچھ دے رہے ہیں نہ ہمیں کچھ دے رہے ہیں۔ حد ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے رہے ہیں، صرف بیوی کے وفادار ہیں۔ اس سلسلے میں یہ قابل مبارکباد ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب زبیر انصاری صاحب کو۔ زبیر انصاری صاحب ڈاکٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، مونیٹائزر ہیں، دنیا گھومتے ہیں، مال کماتے ہیں، مال بانٹتے ہیں، یہ ساری اچھی خبریں ہیں۔ تو اسی بدنامی کی وجہ سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری بزم کے یہ صدر رہیں، سیکریٹری رہیں، خزانچی رہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو لفظوں میں پرو کر کہنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ نثر میں ہو یا شاعری میں ہو، جو چاہیں وہ پیش کریں۔ تالیوں سے ان کا استقبال۔ ڈاکٹر زبیر انصاری۔ سب سے پہلے اس شاندار تقریب کے لیے میں محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد کے مستحق رضوان احمد فاروقی بھائی بھی ہیں کہ انہوں نے اس شاندار پروگرام کا انعقاد کیا۔ اور رضوان احمد فاروقی بھائی کے بارے میں کیا کہوں، یہ ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں مجھے۔ یہ علوی صاحب انہوں نے اس بار نیا کارنامہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ پتہ نہیں کس نے بولا ہے کہ وہ تو زبیر صاحب سے کہیے کہ انگریزی میں مضمون لکھیں گے۔ انہوں نے مجھے بڑا پرویز بھائی پریشانی میں ڈال دیا۔ بہرحال میں نے بھی زندگی میں چیلنج لینا بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں نے ہمت کی، وقت کم تھا، تو کل پوری رات میری سیاہ ہو گئی اسی چکر میں۔ میں نے مضمون لکھا اردو میں، اس کے بعد اردو میں مضمون لکھا، پھر ہندی میں لکھا، اور اس کے بعد انگریزی میں بھی لکھا۔ تو تینوں زبانوں میں مضمون جو ہے موجود ہے، لیکن اردو ہماری مادری زبان ہے، ہمارے علوی صاحب کی پسندیدہ زبان بھی ہے۔ مضمون کا عنوان ہے احمد ابراہیم علوی کی ادب نوازی۔ کووڈ کی تیسری لہر چل رہی تھی، لوگ خوفزدہ تھے۔ اس بیچ حقیقت پسند قلمکار رضوان فاروقی کی کتاب عروس لفظ کا مسکن لکھنؤ کی رسم رونمائی ہوتی ہے۔ کتاب ہاتھ آتی ہے تو ابتدائیہ پڑھ کر یہ علم ہوتا ہے کہ احمد ابراہیم علوی صاحب شعراء کے مخالف ہیں۔ وہ اپنے اخبار آگ میں شاعروں کی تخلیقات بہت کم شائع کرتے ہیں، نشستوں اور مشاعروں کی خبروں کو حذف کر دیتے ہیں۔ شکایت کرنے والوں کو ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ یہ سب دوسرے اخبارات میں چھپ رہا ہے۔ آگ فروئی مسائل اور شاعری نہیں چھاپتا۔ آگ میں مراسلات کے کالم کے نیچے نوٹ کے طور پر اسی طرح کی باتیں درج پائیں، مگر میرا تجسس یہیں ختم نہیں ہوا۔ رضوان فاروقی بھی شاعر ہیں، ان کو علوی صاحب کے قریب دیکھا تو انہی سے جاننا چاہا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عموماً شعراء اردو اخبار نہیں خریدتے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اخبار کے مطالعے پر اکتفا کرتے ہیں، اپنا شعر دیکھتے ہیں، شعر نہ ہونے پر معترض ہوتے ہیں، شعر ہوتا ہے تو ترتیب پر اعتراض جتاتے ہیں۔
خوش تبھی ہوتے ہیں جب کہ ان کا شعر اخبار کی سرخی میں ہوتا ہے، پھر خوش تبھی ہوتے ہیں جب کہ ان کا شعر اخبار کی سرخی میں ہوتا ہے، پھر دن کے کسی حصے میں کسی اسٹال سے اخبار حاصل کر کے دوسرے شعراء کو فخریہ دکھاتے ہیں۔ کمزور اور ناموزوں اشعار پر مراسلات چلتے ہیں۔ ابراہیم علوی صاحب شعراء کی اس نفسیات سے خوب واقف ہیں، لہٰذا انہوں نے ان جھمیلوں سے اخبار کو پاک رکھا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بزم صفی جدید کی رودات بشکل مضمون مہینوں لکھی، ہر مضمون میں 100 سے 150 اشعار لکھے اور وہ سب نمایاں طور پر آگ میں شائع بھی ہوئے۔ آخر ان اشعار کی اشاعت سے علوی صاحب نے اجتناب کیوں نہیں کیا؟ بعد میں مختلف ادبی و شعری محفلوں میں علوی صاحب کو بچشم خود دیکھا تو معلوم ہوا کہ انہیں شاعری یا شاعروں سے کوئی بیر نہیں ہے، البتہ اوچھے اور غیر معیاری لوگوں سے چڑ ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر مہینے شمیم پیس فاؤنڈیشن کا مشاعرہ ہر تیسرے سنیچر کو سینٹ روز پبلک اسکول میں ہوتا ہے۔ علوی صاحب بزم کے مستقل صدر ہیں، وہ وقت پر تشریف لا کر اپنے صاحب مشوروں سے نوازتے ہیں، شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی آمد سے ہمارے پروگرام معتبریت کی سند پا جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک سال میں انہوں نے ایک بھی ایسا مشورہ نہیں دیا جس سے احساس برتری کا احساس ہوتا یا ان کا وجود بوجھ بنتا محسوس ہوتا، بلکہ وہ کبھی افسانہ پڑھتے ہیں، کبھی مضمون اور کبھی تقریر کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی فرماتے ہیں۔ شہر کے ادبی پروگرام ان کے بغیر کم ہی ہوتے ہیں، اجرائی تقریب ہو، افسانوی ادب پر گفتگو ہو، ریڈیو ٹی وی کی واجبات کی ادائیگی ہو یا کوئی اور موقع، وہ ہر جگہ عزت و احترام سے مدعو رہتے ہیں۔ گفتگو کا انداز تلخ ہو سکتا ہے مگر مقصد نیک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے خیالات کو تقویت ملتی ہے کہ علوی صاحب بے حد مخلص ہیں، ادب نواز اور ادب پرور ہیں، کھری بات کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ ان پر علامہ عبد الباری عاصی کے شاگرد حضرت فیروز نظامی کا یہ شعر صادق آتا ہے: راہ عمل کو فطرت فولاد چاہیے، راہ عمل کو فطرت فولاد چاہیے، ریشم مزاجیوں کا زمانہ گزر گیا، ریشم مزاجیوں کا زمانہ گزر گیا۔ پریس کلب، جوہر فاؤنڈیشن، کیفی اعظمی اکیڈمی، میزبان انٹرنیشنل ہوٹل کے متعدد ادبی پروگراموں میں ان کا کردار بے داغ اور اہم رہا ہے۔ انہوں نے موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے ہر دفعہ کچھ نیا کیا ہے، سبجیکٹ پر بولتے ہیں، ان کی تقریر رٹی ہوئی نہیں ہوتی، جملے ریپیٹ نہیں ہوتے، دل چاہتا ہے کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ علوی صاحب معلومات کا خزانہ ہیں، وہ انگریزی کے اچھے جانکار ہیں مگر کسی کو مرعوب کرنے یا علمی برتری کے لیے انگریزی نہیں بولتے، بلکہ کوئی انہیں چھیڑ دے یا اردو کی نسبت سے حقیر و کمتر سمجھنے کی حماقت کر دے تو علوی صاحب کے تیور دیکھنے لائق ہوتے ہیں، اور مخاطب شرمندگی سے رائے فرار اختیار کرنے ہی میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ مجھے اپنی کاروباری زندگی سے جو لمحات ملتے ہیں تو میری اولین کوشش ہوتی ہے کہ میں علوی صاحب سے تنہائی میں ملوں، حالانکہ ایسے مواقع بہت کم ہاتھ آتے ہیں، لیکن وقت ہو اور رضوان فاروقی صاحب میسر آ جائیں اور ان کا بھی موڈ ہو تو۔ علوی صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اکتاتے نہیں، بولتے ہیں تو خوب بولتے رہیں، اور سنتے ہیں تو وہ بھی ایسے کہ جیسے وہ اس سبجیکٹ پر کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کا یہی انداز انہیں دوسرے ادیبوں سے، شاعروں سے اور دانشوروں سے بہت ممتاز کرتا ہے۔ تلاش و تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ خاندانی ادیب ہیں، والد صاحب تصانیف ادیب تھے، کاکوری کی نہایت باعزت گھرانے سے ان کا تعلق ہے، مگر خاندانی عظمت کے قصوں سے آمدن گریز ان کی عظمت میں مزید ایک اسٹار کا اضافہ کرتا ہے۔ دادا جان نہ صرف بڑے ادیب صاحب کثیر التصانیف بلکہ ڈپٹی کلیکٹر کے منصب پر فائز تھے، مگر علوی صاحب ذاتی ملاقاتوں میں بھی ان کا ذکر نہیں کرتے، نہ ہی فرنگی محل کا ذکر ہی ان کے لبوں تک آتا ہے۔ بس گفتگو کرتے ہیں تو ادب اور صحافت کی، اخلاص و ایثار اور محبت و شرافت کی۔
البتہ مسلمانوں کی بے حسی عملی زندگی سے دوری اور موجودہ تعلیمی نظام سے اظہار بے چینی و برہمی ضرور کرتے ہیں، جو کہ ان کے حساس ہونے کی دلیل ہے۔ میرے والد مرحوم عبد المجید انصاری اکثر یہ مصرعے مجھے سنایا کرتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ علوی صاحب کی شخصیت کا آئینہ ہیں۔ کئی بار ڈوبا، کئی بار ابھرا، کئی بار ساحل سے ٹکرا کے لوٹا، کئی بار ڈوبا، کئی بار ابھرا، کئی بار ساحل سے ٹکرا کے لوٹا، تلاش و طلب میں وہ لذت ملی ہے، دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے۔ بہت شکریہ جناب۔ حاجی صاحب جو آج کی محفل کے نہیں بلکہ ہماری بزم شائقین ادب کے صدر ہیں، ڈاکٹر رئیس خان صاحب کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ہماری نظروں میں، دل میں تو ہے لیکن نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی ایک ادائے مستحسن ہے کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اور خالد حلیم صاحب، حاجی مشرف صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے، وہ ہمیشہ ہمارے اس طرح کے جلسوں میں اپنے وجود سے اور ہر طرح کے تعاون سے وہ استحکام پہنچاتے ہیں، اعتبار پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ قابل ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ جناب عدیل منصوری صاحب شروع سے آخر تک یہاں تشریف انہوں نے رکھی، ہماری محفل کو رونق بخشی، ان کا بھی شکریہ۔ مولانا قمر صاحب کو ایک ڈبہ اور دیا جائے، اس لیے کہ تقریباً منہ گھما کے وہ کھا رہے ہیں سموسہ، ایک ڈبہ اور بچا کے دیجیے ان کو، اسی لیے آج داد بعد انہوں نے کم دی ہے۔ وہ چودھری صاحب کہیں کچھ اور بھی ہے سموسے کے علاوہ، ان کو رسگلہ وغیرہ منگا کے دیجیے، ورنہ 50 روپے کی بریانی مرغے والی، وہ بھی سنبھل کی۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔